ہم وقتاً فوقتاً ایک نام سنتے رہتے ہیں، بلڈ پریشر۔ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، لگتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ چکر آ رہے ہیں، لگتا ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ایک دم کھڑا ہوا ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سسٹولک ڈائسٹولک بلڈ پریشر کیا ہے؟ مین آرٹیریل پریشر کیا ہے؟ بلڈ پریشر ہائی یا لو کیسے ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں اگر اس کو نارمل رینج پر مینٹین نہ کیا جائے؟ میں ہائی یا لو بلڈ پریشر کو نارمل رینج میں کیسے لے کر آؤں؟ بلڈ پریشر کی نارمل رینج ہے کیا؟ میں احسن آفتاب ہوں اور میں ایم بی بی ایس کے فائنل ایئر میں ہوں۔ ہم اس ویڈیو کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم بلڈ پریشر کو نارمل رینج پر رکھنے کی اہمیت پر بات کریں گے۔ دوسرے حصے میں بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل کے بارے میں جانیں گے۔ تیسرے حصے میں بلڈ پریشر کو اس کے نارمل رینج میں کیسے لے کر آئیں، اس کے کازز اور ٹریٹمنٹ جانیں گے۔ کئی بار رات کو میری دادی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا اور وہ آواز لگاتی تھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تو ان کو ہاسپٹل لے کر جاتے تھے اور ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی ان کا بلڈ پریشر 220-21 تک بھی جاتا تھا، پھر ان کو دوائی دیتے تھے کہ یہ زبان کے نیچے رکھیں، کیپوٹین یا کیپٹاٹریل۔ تو تقریباً 30 سے 40 منٹ کے اندر وہ بلڈ پریشر ڈاؤن، اور اس کے بعد دوبارہ سے بی پی چیک کیا اور اس کے بعد ہم گھر آ جاتے تھے۔ تو آخری دنوں میں ویسے تو عام طور پر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہی ہوتا تھا، لیکن آخری دنوں میں ان کے وفات سے ان کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو گیا تھا، اور مے بی شوک کی وجہ سے ہی، مے بی شوک از دا کاز آف ہر ڈیتھ۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہمیں تقریباً ہر گھر میں نظر آئے گا۔ بلڈ پریشر کو نارمل رینج پر مینٹین رکھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر اس کو نارمل رینج پر مینٹین نہ کیا جائے تو مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک عذاب گلے میں پڑتا ہے۔ روزمرہ کاموں کو بھی بہترین طریقے سے کرنے کے لیے بلڈ پریشر کا نارمل رینج پر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نارمل رینج پر نہیں ہوگا تو مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہم دوسروں کے محتاج بن کر رہ جائیں گے، اور قریبی لوگوں کو بھی اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف وقت بیماری میں، پیسہ دوائیوں میں، بلکہ زندگی عذاب میں گزرتی ہے۔ صحت نہ ہو تو نہ دنیا کمائی جا سکتی ہے اور نہ آخرت بنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کا نارمل رینج پر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اگر بلڈ پریشر کو نارمل رینج پر مینٹین نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، اسٹروک ہو سکتا ہے، کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے، آنکھیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں، بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو سکتی ہیں، ایتھروسکلروسس ہو سکتی ہے۔ ایتھروسکلروسس مطلب کہ خون کی نالیاں سخت ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے وہ بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، مثلاً کہ مطلب کہ جو اہم اعضاء ہیں، ان کو پراپر خون نہیں ملے گا جتنا ان کو ملنا چاہیے، جس کی وجہ سے ایک سٹیٹ پیدا ہو جائے گی، اس کو ہم شاک بولیں گے۔ تو شاک کی وجہ سے آگے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دماغ ہے، اس کو اگر پراپر خون نہیں ملتا تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، وہ ایک سٹیٹ پیدا ہو جائے گی، اس کو ہم شاک بولیں گے، اور اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب لاس آف ٹائم، منی جو کہ آپ اپنے پیاروں پر خرچ کر سکتے ہو، وہ ان بیماریوں پر جا رہے ہیں۔ اب اگر گھر کا ایک اکیلا کمانے والا ہو اور وہ دل کے امراض یا چلو کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائے تو گھر میں ایک قیامت سی آ جاتی ہے، اور اگر علاج کے لیے پیسے بھی نہ ہوں تو پوچھو بھی نہ۔ اب اس کے علاوہ اگر لو بلڈ پریشر ہے، اگر تو اس کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جائیں گے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے گا، کمزوری ہوگی، اس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، شوک ہو سکتا ہے، جو کہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اگر ہم بلڈ پریشر کو نارمل رینج پر مینٹین رکھتے ہیں تو ہم ان جان لیوا بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور صحیح معنی میں ہم اپنی صحت کو انجوائے کریں گے، وقت اور پیسہ بچے گا، اور ہم اپنا وقت اسپتالوں کے چکر لگانے کے بجائے اپنے پیاروں کے ساتھ وہ خوشی سے گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مین چیز کہ کوئی اسٹرکٹ ڈائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو کہ اکثر بیماریوں میں ہمیں اسٹرکٹ ڈائٹ کرنا پڑتی ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اتنا کھانا ہے، اتنا نہیں کھانا، یہ دوائی کھانی ہے، وہ نہیں کھانی۔ تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم بلڈ پریشر کو نارمل رینج تک مینٹین نہیں کریں گے تو اس کے بے تحاشا نقصانات ہیں۔ احتیاط نہ کرنے کی صورت میں پریشانیاں گلے پڑتی ہیں، اور ایکسٹریم کیسز میں بندہ بستر پر پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک عذاب ہے۔ تو پہلے ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے، اور ایک خوشحال زندگی، صحت والی زندگی گزاری جائے۔ سو پریپیئر بیفور دا ڈیمن کمز، یعنی مصیبت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پرہیز کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔